ساجد حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوں. کس بیٹے کے ساتھ؟ جو بہت بڑے منشیات فروش گینگ کا حصہ ہے, جو منشیات کا سپلائر ہے, جو کارٹل کا پارٹ ہے. اس کا باپ اداکار ساجد حسن. مصطفیٰ جو تھا ایک اچھا پیارا خوبصورت لڑکا تھا اور بات کرنے کا سٹائل بھی بڑا اچھا تھا. ہر بندے جس سے بات کرتا تھا اس کا دل جیت لیتا تھا. مرڈر کی جو وجہ, اصل جو وجہ آئی ہے وہ ایک لڑکی ہے انجلیہ. مصطفیٰ عامر کا جو قتل ہے وہ سندھ کے ان بہت سے قتلوں کی طرح تو نہیں ہے جن میں بعد میں مدعی کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے اور پریشرائز کر کے چیزوں کو مینج کر کے تو ایک دیت, قصاص اور معافی تلافی ہو جاتی ہے. اس کے پولیس جب ریڈ کیا اس کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ پولیس مقابلہ کر دیا. اس نے گولیاں چلائیں جس میں ایک DSP اور ایک اہلکار زخمی ہوئے. ارغوان کے پاس کوئی درجنوں ارب نہیں, سینکڑوں ارب روپے موجود ہیں. نہیں یار بھائی صاحب, آپ کی سوچ ہے ایک 28 سالہ بچے کے پاس اربوں روپے ہے. وہ 2.5 سال بچہ کرتا کیا تھا؟ ڈبا. آپ نے وہ ڈبا سینٹر کا تو پوچھا نہیں کہ ڈبا سینٹر کیا ہے. سدھو موسے والے کو تم اپنا مرشد کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, اور معافی مانگ رہے ہو تم جا کے حرم کے اندر آن کر کے موبائل. میری گزارش یہ ہے کہ جہالت اور معصومیت کا مارجن اگر دینا ہے تو ارمغان کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس نے وہ جہالت اور معصومیت اور نشے میں کر دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ. ہم نے جہاں بہت سے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا پچھلے کچھ دنوں میں, آج ہم کرائم کے حوالے سے کچھ اندھے قتل اور کچھ ڈارک ویب اور کچھ ڈبا کال سینٹرز کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, چیئرمین کرمنالوجسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں. میری مراد ہے نسیم قریشی صاحب سے. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ. اچھا قریشی صاحب, میں جو ہے نا بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ ارمغان کیس جو ہے اس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. مصطفیٰ عامر کا جو قتل ہے وہ سندھ کے ان بہت سے قتلوں کی طرح تو نہیں ہے جن میں بعد میں مدعی کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے اور پریشرائز کر کے اور میڈیا ہائپ جو ہے وہ جب کم ہو جاتی ہے اور چیزوں کو مینج کر کے تو ایک دیت, قصاص اور معافی تلافی ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ نعیم, آپ نے ایک اچھا ایک کوشچن کیا ہے, لیکن اس سوال کے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو کلیئر کروں گا, پھر آپ کی اس بات کا جو آپ اسی جو ہم باتیں ہم کریں گے اس کے اندر ہے اور اس کو تھوڑی سی دیر کے بعد کریں گے. دیکھیں, یہ مرڈر بھی آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کا ہے, لیکن اس سے پہلے اس کے اوپر جو روشنی ڈالنی ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ قتل ہوا اور اس کی بڑی میڈیا ہائٹ ہوئی, اس کے اوپر بڑے پروگرام بھی ہو گئے, بڑی ڈسکشنز ہو گئی, ہر بندے نے اپنے اپنے اینگل سے کیا. یہاں تک کہ ہمارے بہت سارے جو مایا ناز ہمارے جو ڈیجیٹل اینکرز ہیں اور وہ انہوں نے کبھی پہلے شروع کر دیا. اسٹارٹنگ میں مصطفیٰ کا جناب ایک شعر آیا, شعر کے آگے ڈال دیا, شعر نے اس کو ایسے کیا ویسے کیا, شعر نے اس کو چیر پھاڑ دیا, پھر اس کے بعد اس کی لاش بھی غائب ہو گئی, شعر بھی غائب ہو گئے. مطلب یہ شروع سے جو ہمارے میڈیا پہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ تصدیق شدہ نہیں, گمراہ کن ہیں, یا پھر آپ ویوز کے لیے کہہ لیں, کسی بھی چیز کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو مشن شروع کیا ہوا ہے کہ ایک رائٹ انفارمیشن دینا, یہ اصل میں یہ ایک وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے اس وقت. ڈس انفارمیشن اپیکا ایکٹ بھی آ گیا, اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا بہت سارا. اصل حقائق ہوا, یہ مرڈر, ایک مرڈر ہوا, لیکن اس مرڈر کے بعد اچانک سے اتفاق سے پولیس کے ہاتھ میں کچھ چیز ایسے ہی آ گئیں جو ایک نئے کلچر کی, ایک نئی دنیا کی, ایک نئے کارٹل کی نشاندہی کی, انہیں دکھا دیا. اب اس کارٹل کو, ان چیزوں کو سمیٹا جا رہا ہے اور سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمیٹنے سے آپ کی مراد ہے ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل, جن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں, یہ پہلی دفعہ سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کیس کے اندر جو قاتل ہیں, قاتل نے جناب ہر چیز مان لی. پولیس کے روایتی انداز میں پکڑا گیا, جیسے کہ سب سے پہلے شراز پکڑا گیا, اور یہ جو ارمغان پکڑا گیا تھا, ارمغان کو تو جج صاحب کی مہربانی سے پولیس سے پوچھا نہیں گیا. حالانکہ پولیس نے ایک بڑا کمال کیا نا, اس کو گرفتار کیا, پولیس مقابلہ ہوا. ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ اس تاریخ کو گھر سے نکلا, 6 تاریخ کو نکلا, اس کے بعد اتنے بجے اس کے 6:30 بجے اس کے پاس گیا, اور اس کا انٹرنیٹ بند ہو گیا. اس پہ نہیں جائیں گے. اب بات یہ
کہ اس کے پولیس نے جب ریڈ کیا اس کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ پولیس مقابلہ کر دیا، اس نے گولیاں چلائیں جس میں ڈی ایس پی اور ایک اہلکار زخمی ہوئے. تو وہاں سے پولیس کو جو چیزیں ملی اس میں کافی سارے ڈالرز ملے، اس سے 60-70 کے قریب لیپ ٹاپ تھے، اس کے علاوہ کچھ اور قیمتی چیز تھیں اور وہ ساری ملی، اور وہ لے جا کے پولیس نے اپنے پاس، پتہ نہیں کہ بنڈر بانٹ کر رہے تھے کہ کیا کر رہے تھے. ہمارے کچھ سورسز ہماری بات ہوئی جنہوں نے ہم سے یہ بات کی. ارمغان صاحب سے کسی نے کوئی کوشچن نہیں کیا. ارمغان صاحب کو صبح ایسے پیش کیا گیا جیسے کوئی پری پلان تھا کہ رات کو اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، اسے کوئی تفتیش نہیں کی گئی. اور جب ہم نے جج صاحب کے سامنے پیش کیا، جج صاحب کو ہم نے ریمانڈ لکھ کے دیا. جج صاحب نے جناب اس کو نہ صرف کہ اس کو جوڈیشل کر دیا، جیل بھیج دیا، پولیس کسٹڈی کی بجائے جوڈیشل کر دیا، اور ساتھ میں الٹا پولیس کے اوپر مقدمہ درج کرنے کے احکامات بھی دے دیے. جوڈیشل ہونے تک انویسٹیگیشن کو اور کورٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ عامر قتل ہو چکا ہے ارمغان کے ہاتھوں؟ جی بالکل معلوم تھا، ارمغان کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے. ارمغان کی تلاش میں تو ریڈ کی گئی تھی. یہ تو مطلب دوسری بات یہ تو بالکل بے معنی ہو گئی کہ نہیں پتا تھا. لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ انتہائی نشے میں تھا. تو ہم نے اس کو کہا کہ وہ ہوش میں آئے تو ہم بات کریں گے. صبح ہم نے کورٹ میں پیش کیا تو جج صاحب نے بھیج دیا. اب جب جج صاحب نے بھیج دیا، بھیجنے کے بعد شراز صاحب پکڑے گئے. شراز صاحب نے تمام چیزیں اگل دیں. اگلنے کے بعد پھر ہائی کورٹ میں انہوں نے اپلائی کیا، دینا پڑا. میڈیا میں آ گئی کافی چیزیں، کیونکہ مصطفیٰ کی جو والدہ تھی انہوں نے میڈیا میں آ کے بیان دینے شروع کر دیے کہ اس کو ہائی لائٹ ہو گیا. ورنہ اس طرح کے واقعات کراچی میں پہلے بھی ہوتے رہے جو اس طرح دب گئے. اور ابھی بھی یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ارمغان صاحب کی اس گھر کے اندر اس سے پہلے بھی کوئی مرڈر ہوا، اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح تشدد کیا گیا کسی لڑکی پہ یا کسی لڑکے پہ. اس کے اوپر ابھی پولیس نے کوئی انویسٹیگیشن ابھی نہیں کی. اچھا، ہمارے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے، بلکہ منافقت ہے. مرنے والا چاہے جو ہے نا بہت بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اور ہم جو ہے نا اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جتنا قصور ہے اس پہ بات بھی ہونی چاہیے. مصطفیٰ عامر جو ہے، جو مقتول ہے، مصطفیٰ عامر کا رول آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ صرف اتنی سادگی میں وہاں گیا اور اسے قتل کر دیا گیا؟ اس کا اس گینگ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اگر یہ منشیات فروش گینگ ہے تو کیا وہ منشیات فروشی میں شامل تھا؟ ان کا وہ پارٹنر تھا؟ کسی لڑکی کا ایشو تھا؟ یہ لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ اور مصطفیٰ عامر جو ہے وہ اگر اتنا نیٹ اینڈ کلین تھا تو اس کے پیرنٹس نے کیوں نہیں اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی؟ اسی والدہ نے جس نے ٹریس کیا اس قتل کو، جو مورا بنی، کہ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ پیرنٹس سو رہے تھے کیا؟ اچھا، آپ نے کافی سارے سوالات کر دیے. اب مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا، میں اب کوشش کروں گا آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. دیکھیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے. آپ جو بات کریں منافقت نہیں کہیں گے اس کو، ہم ہمدردی آ جاتی ہے کہ بندہ مرڈر ہو گیا. لیکن میں آپ کو اس کے بعد چونکہ آپ نے کوشچن کیا تو میں آپ کو اس کا جواب دینا میں فرض سمجھتا ہوں. مصطفیٰ صاحب جو تھے ان کی آپ کو ایک چیز میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. جب وہ اس کے ٹریس کیا جا رہا تھا تو اس کی والدہ نے کہا جی وہ سم والا موبائل فون استعمال نہیں کرتا، وہ ایک ڈیوائس استعمال کرتا ہے، اور جو اس کے ڈیوائس کے انٹرنیٹ کے اوپر واٹس ایپ استعمال کرتا ہے. مطلب وہ فون نہیں استعمال کرتا جس سے ہم اس کی لوکیشن ٹریس کر سکیں. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، مصطفیٰ بھی اسی ریکٹ کا حصہ تھا. مصطفیٰ کا اس سے ریلیشن بنا تھا سپلائی دینے پہ، وہ کیا کہتے ہیں جو ویٹ جو ایک نشہ ہے وہ دینے پہ. دونوں نوجوان تھے، ینگ تھے، اور ایک جیسے شوق تھے پارٹیز اور یہ نشہ. تو ان کے آپس میں خیالات مل گئے، آپس میں دوستی ہو گئی. اور جو شراز تھا، شراز اس کا پرانا اسکول فیلو تھا، اور وہ اس کو شراز کہیں پہ مل جاتا ہے، وہ شراز کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. شراز کو ظاہر اس کے پیسہ بہت زیادہ، شراز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ جو تھا ایک اچھا پیارا خوبصورت لڑکا تھا، اور اس کی بات کرنے کا سٹائل بھی بڑا اچھا تھا. ہر بندے جس سے بات کرتا تھا اس کا دل جیت لیتا تھا. اب یہاں پہ جو مرڈر کی جو وجہ، اصل جو وجہ آئی ہے وہ ایک لڑکی انجلیہ. یہ کہانی شروع ہوتی ہے، پہلے بھی کافی زیادہ ڈسکس ہوئی، لیکن چونکہ آپ نے کوشچن کیا تو پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا. یہ جو 2024 کی 31 دسمبر کی رات، نئے سال کی آمد سے پہلے، اس میں ایک نا ڈانس پارٹی، ہیپی نیو ایئر پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ ارمغان صاحب اپنے گھر میں ارینج کرتے ہیں.
تو جب وہ ارینج کرتے ہیں تو اس میں وہ مصطفیٰ کو اس وجہ سے نہیں بلاتے کیونکہ جو ان کی جو فرینڈ تھی انجلیہ، جس کی جو ان کی دوست تھی ارمغان کی، نہ صرف دوست تھی، جو ان کے ڈبہ سینٹر جس کی ابھی بات آپ کر رہے تھے اسٹارٹنگ میں انٹرو میں آپ نے بات کی، ڈبہ سینٹر میں اس کی معاونت بھی کرتی تھی. لیکن جب یہ لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے انجوائے کرتے، اور پارٹیاں اس کی ویکلی ایک یا دو پارٹیاں اس کی روٹین تھی، اس کے گھر میں ہوتی رہتی تھی. تو وہاں پہ اس کو کچھ تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ مصطفیٰ کا انجلیہ کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے. اب اس میں وہ اس کو جان بوجھ کے نہیں بلاتا، اس کو نہیں دعوت دی جاتی، تو اس کو دوست وغیرہ رابطہ بھی کرے، تم نہیں آئے، تو خیر وہ اس پارٹی میں نہیں آیا. تو وہاں پہ کچھ ایسا سین ہوا کہ انجلیہ اور اس میں ارمغان کے درمیان میں، جو میں یہاں پہ اگر چاہ کے بھی بیان نہیں کر سکتا. میرا خیال وہ، کیونکہ یہ ہمارا آپ کا یہ جو RNN ہے، میں نے دیکھا یہ ایک فیملی چینل ہے، تو ہم اس کو اس طرح بات کریں گے تو ہمارے سمجھنے والے لوگ سمجھ جائیں گے. اس میں کچھ ان کے درمیان کوئی بات ہوئی جو نیکسٹ ڈے جا کے اس انجلیہ، جس کا اصل نام روما بتایا جاتا ہے، وہ جا کے اس کی، چونکہ مشترکہ فرینڈ تھی، اس نے اس کو مصطفیٰ عامر کو بتایا کہ جو ہے نا ارمغان تو بس فارغ ہی ہے. تو اس کے اوپر اس نے نا اس کو ایک شرارتی طور پہ نا ایک ایسی ایموجی، ایک تصویر بھیج دی جس میں ایک بنانا ہے، اس کو چیلا ہوا، اس کو بھیج دیا. جو اس کو جب اس نے وہ یہ دیکھا تو اس کو وہ چیز بہت بری لگی، اس کو ہرٹ ہوا کہ اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کی نا انا کا مسئلہ بنا لیا اس نے. اس میں پھر اس نے اس کو طریقے سے بلانا چاہا. اس نے کہا اچھا ٹائم ملتا تو میں آتا ہوں. انجلیہ کو بلا لیا. انجلیہ تو اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی نا، تو انہوں نے پھر اس نے سب سے پہلے اس کا ریمانڈ لیا، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بات کیا ہے. پھر اس نے انجلیہ کو جب مارا، اس نے اسے تشدد کیسے کیا. اس نے لوہے کی راڈ جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک لوہے کی راڈ اگر کسی بندے کو، کسی کو لگ جائے تو کیا، اس لڑکی کو اس نے مارا اور کافی زیادہ تشدد کیا. شراز بھی موجود تھا. شراز نے خیر نہیں مارا اس کو، لیکن شراز موقع پہ موجود تھا. اس نے اس کو مارا. اس کو تشدد کرنے کے بعد سارا کچھ جان لیا اس سے کہ یہ اصل ماجرا کیا، اس نے اس کو وہ تصویر کیوں بھیجی. تو اس کا پھر غصہ اور زیادہ بڑھ گیا. اس کو بلایا گیا. اس نے پھر جب مصطفیٰ صاحب گھر سے نکلے 6 جنوری کو تقریباً 6:30 بجے گھر سے نکلے، اور 6 بجے قریب نکلے، اور 6:30 بجے ان کا وہ جو تھا انٹرنیٹ ڈیوائس وہ بند ہو گئی، اس بقول اس کی والدہ کے. جب وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ارمغان نے اس سے وہی بات کی کہ تم مطلب وہاں پہ پھر وہی آ جاتی کہ میں کوئی الفاظ کیا بولوں، مطلب مختصر یہ کہ اس کو تم نے میرا مذاق تو نے اڑایا، تو نے میرا میں ویکھ لوں تو میں چھڈاں گا نہیں. لڑائی ہوگی دونوں میں، لڑائی ہوگی، اور اس کو مجھ کے تشدد کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا بریک ہے. ابھی میری 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی کراچی میں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نا یہاں پہ جو اس کو مارا ہے نا اس نے کیونکہ ڈارک ویب، ایک ڈارک سائڈ ہے، ایک ایسی ویب ہے جس میں نا کچھ لوگ جو، میں تو ان کو ذہنی مریض بولوں گا، جو نا اس میں ایک شرط لگاتے ہیں. کوئی ایک بندہ جو اس میں ریڈ روم اس کو کہتے ہیں، ریڈ روم کے اندر کوئی کسی انسان کو، لڑکا یا لڑکی کو وہاں پہ وہ رکھتے ہیں، پکڑ کے رکھتے ہیں، یا اس کو باندھا ہوتا ہے یا کھلا چھوڑا ہوتا ہے. تو اس کے بعد تشدد کیا جاتا ہے، اور وہ تشدد فرمائش پہ ہوتا ہے. فرمائش کیا ہوتی ہے؟ کوئی پیٹر صاحب نے کہا جناب آپ اس کی ٹانگوں پہ اپنی یہ راڈ مارو، اور اس کا وہ پے کر رہا ہے، وہ اس کو وہیں پہ پے کر رہا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھ نہیں رہے وہ اس کے پہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ، اور وہ جو لائیو آتے ہیں تو وہ پھول. یہ قصور میں جو زینب قتل کیس ہوا تھا اس میں ڈارک ویب کا بڑا چرچا ہوا تھا. ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس پہ پورا شو کیا تھا کہ زینب جیسے جو واقعات ہیں، جو ریپ کیس ہوا تھا اور اس کے بعد زینب بچی کو مرڈر کر دیا گیا تھا، یہ تب ہم نے شور سنا تھا ڈارک ویب کا. اور اب ارمغان کیس میں بھی یہ آج کے ہم آپ کے پروگرام میں میرا خیال ہے اس سے پہلے اس ڈارک ویب کا اس حوالے سے ذکر نہیں ہوا. ڈارک سائڈ ویب سائٹ کا منشیات خریدنے کے حوالے ذکر ہوا. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں، یہ انکشاف جو کر رہا ہوں میں آپ کے پروگرام میں، یہ بالکل نیا، کیونکہ میرے لیے بھی نئی بات تھی. تو اس میں انہوں نے کہا جناب جی آپ کے ٹانگوں پہ مارو، ٹانگوں پہ مارنے کے علیحدہ پیسے. کسی نے کہا جناب اس کے سر پہ مارو، سر پہ مارنے کے الگ پیسے. پھر وہ لوگ جب وہ اس کو مارا جاتا ہے اس میں، یہ نہیں کہ پاکستان میں، کہیں اور بھی کئی جگہوں پہ ہوتا ہے. جب اس کو مارا تو اس کو سر پہ اس کی چیخیں ماری، تو اس نے کہا نہیں ابھی کم آئی آواز، ذرا مجھے اور سننی ہے، تو یہ $20 اور یا $100 جو بھی ان کا جو طریقہ کار ہے، تو وہ پھر اس کو اس طریقے سے مارا. تو یہ انفارمیشن آئی کہ اس کو اس ڈارک روم، ریڈ روم میں اس کو مارا گیا، وہ باقاعدہ وہ بولی لگا کے.
بولی لگا کے. اور اس بولی لگانے سے پہلے اس نے اسے کہا کہ یہ دیکھ میں اب تیرے ساتھ تجھے مزہ سکھاتا ہوں, تو نے میرا مذاق اڑایا, تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, تو بہت زیادہ ہیرو ہے, اب میں تیرا چہرہ بھی بگاڑوں گا, تیرا میں ہر حلیہ بھی بگاڑوں گا, اب تو یہ پتہ چلے گا. تو یہ اگر یہ ہیڈ آ گیا تو بچ گیا, ٹیل آ گیا تو تیری شامت ہے, اور تم آج کا شکار تو ہے. تو ٹیل آیا, بار بار اس نے ہیڈ اور ٹیل کا ہی گیم کھیلی, اور ہر بار ٹیل ہی آتی تھی کہ تم بچو گے نہیں تمہیں مار پڑے گی. تو خیر یہ ڈارک روم کے اس کے ریڈ روم, ڈارک ویب سائٹ, اور اس کے بعد یہ جو بات ہے اس میں اس کو تشدد کیا, اتنا زیادہ تشدد کیا کہ وہ بندہ چلنے کے قابل نہیں تھا. اور یہ اس کے شراز کے بقول. پھر اس کے بعد انہوں نے اسی کی گاڑی میں اس کی ڈکی میں ڈال کے اس کو ہب بلوچستان چلے گئے, ساری چیزیں کراس کرتے ہوئے, وہاں پر پھر اس کو جلا کے مار دیا. یہ ساری سٹوری آپ کو معلوم. لیکن یہاں پہ ایک بات سچ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا. پہلے سٹارٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ بغیر سر کے لاش برآمد ہوئی. کیا وہ جل کے سر ختم ہو گیا یا کیا ہو گیا, یا پھر یہ والی جو ہم ڈارک ویب سائٹ کی آپ کے پروگرام میں انفارمیشن بریک کر رہے ہیں کہ یا پھر وہ سچی ہے. تو وہ مرڈر ہو گیا. مرڈر ہونے کے بعد وہ مصروف جیسے بھی تیسے واپس آئے یہاں سے. پھر وہ جو ارمغان ہے اسلام آباد بائی ایئر اسلام آباد سکردو چلا گیا, شراز لاہور سے اسلام آباد, پھر اسلام آباد سکردو چلے گئے. وہاں سے وہ پھر ساری نظر. اچھا یہ تو قتل کی کہانی ہے نا جی, یہ تو قتل کی کہانی ہے, انویسٹیگیشن. ہاں نہیں میں اصل میں جو ہے نا اس میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, کراچی میں کیا ہو رہا ہے. یہ ان کی آپ عمریں دیکھیں, مرنے والے کی عمر آپ کے سامنے ہوگی, میرا نہیں خیال وہ 20 سال کا پورا ہوگا. ارمغان کی عمر بھی 20-22 سال ہوگی, میکسیمم 28 سال ہوگی. اور شراز کی آپ ایج دیکھ لیں. اور یہ منشیات کا دھندا کر رہے تھے. ڈارک ویب بھی ہو گیا, یہ جو کال سینٹر تھا, یہ جو ڈارک ویب تھا, ڈبا سینٹر تھا, یہ لیگل تھا ان لیگل تھا. اور یہ اس کے پیچھے کیا پولیس کی پشت پناہی تھی, پولیس کو منتھلی جا رہی تھی, کون سا ادارے اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ اداکار ساجد حسن کے بیٹے کا, اس کا ساحر کا کیا رول ہے. یہ منشیات جو تھی یہ کس لیول پہ فروخت ہو رہی تھی. یہ کوئی ہول سیل ڈیلر تھے, یہ پرچون بیچتے تھے, یہ گرم آنڈے لے لو گلیوں میں جا کے بیچتے تھے. اور یہ کتنے کروڑ کا بزنس تھا, اور اب تک یہ منشیات فروشی سے کتنا پیسہ ارن کر چکا تھا یہ گروپ. پہلے آپ بات کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک آپ کے سوال کا جواب تھا کہ وہ مصطفیٰ منشیات فروش تھا, اس کا تعلق بنا, مرڈر ہوا, اس کے ساتھ تھا. شراز اس کے ساتھ آ کے مل گیا اور اس کے جرائم میں شامل ہو گیا. ساحر حسن بھی ایک ڈیلر تھا, منشیات لے کر ان کے پاس آتے تھے. اور یہ منشیات صرف یہاں پہ نہیں ہوتی تھی. اور یہ آپ کے بڑے مزے کی بات بتاؤں, یہ منشیات آ رہی ہیں مختلف کوریئر کمپنی کا, ہم نہیں نام لیتے ان کا کوریئر کمپنی کا, لیکن کوریئر کمپنیوں کے ذریعے آتی تھیں. اور یہ کوریئر کمپنی کے ذریعے اسلام آباد میں اور لاہور میں, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں باقاعدہ یہ بھیجی جا رہی تھیں. اور یہ کوئی کروڑوں کا بزنس نہیں تھا, یہ اربوں کا بزنس تھا. یہ جو ساحر نام ہے ساجد حسن صاحب کے بیٹے کا, اس کا صرف اتنا بیان ہے کہ ایک سال کے اس نے 30 کروڑ سے زیادہ کا اس نے پیسے کمائے, یہ اس نے کمائے. لیکن آج ہم ارغوان کی طرف جو یہ منشیات کا بزنس بھی ڈیل کر رہا تھا اور یہ ڈبہ کال سینٹر بھی کر رہا تھا. اب اس کا تو اربوں روپے تھے. آپ یہ کہنا کہ بعض اربوں روپے, یہی وجہ ہے کہ آپ ایک چیز میں اس میں آپ نے ایک اور کرنا ہے. آپ نے شراز صاحب کو جب پیش کیا گیا مجسٹریٹ کے سامنے وہ دفعہ اس کے چوٹ کے بیان دینے کے لیے, تو انہوں نے کیا جا کے کہا جی مجھ سے پولیس زبردستی بیان لے رہی ہے. اور یہ میرا خیال آپ کے سامنے اس طرح ہائی پروفائل کیس میں یہ پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ کوئی ملزم جا کے نا پولیس کے سامنے مان گیا, میڈیا کے سامنے مان گیا, میڈیا کو انٹرویو دے رہا ہے, انٹرویو دینے کے بعد جج کے سامنے جا کے کہہ رہا نہیں ہے. اور یہ پھر جا کے جو ارمغان صاحب ہیں انہوں نے بھی جا کے آگے ڈرامہ شروع کر دیے کہ میرے یہ کیا وجہ ہے, کہاں پہ کہیں پہ ڈیل ہو رہی ہیں, کون کر رہا ہے. یہ کہ بہت جلد یہ چیزیں بھی ہم آپ کو بتا دیں. پورا ٹبر ہی نہیں منشیات میں شامل. ذرا مجھ سے ایک سوال لے لیں آپ. یہ جو ہے کامران قریشی جو ارمغان کا والد ہے, اس کو جب پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے قتل کر دیا ہے, اور منشیات فروشی کا اس کو پہلے ہی پتا ہوگا کہ اس کا کماؤ پتر ہے, منشیات بیچ کے پیسہ لا کے دے رہا ہے. ساجد حسن کے میں نے سنا جی میرا ٹھیک ہے, میرا بیٹا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یار کوئی شرم ہوتی ہے خواجہ آصف کے بقول, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی خدا خوفی ہوتی ہے. ساجد حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوں. کس بیٹے کے ساتھ
جو بہت بڑے منشیات فروش گینگ کا حصہ ہے, جو منشیات کا سپلائر ہے, جو کارٹل کا پارٹ ہے. اس کا باپ اداکار ساجد حسن, جس کے ڈرامے ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, اور اس کی اداکاری, اس کا واقعہ ایک اور سن لیں مجھ سے نا. انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا لیا, ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا کے, اور ان کا وہ سر جو ہے نا وہ خراب ہو گیا, اور انہوں نے وہ واویلا کیا, اور اس ڈاکٹر پہ انہوں نے, سرجن پہ کیس کر دیا. بعد میں بات کیا کھلی, بات یہ کھلی جب ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو 15 دن کے لیے آپ نے نہ اسموکنگ کرنی ہے نہ الکوہل کا استعمال کرنا ہے. تو موصوف نے کسی چیز کا پرہیز نہیں کیا. اگلے 2 گھنٹے میں موصوف نے بوتلیں خالی کی, اور وہ ان کا زخم خراب ہو گیا, اور انہوں نے وہ مدعا بنا دیا, بعد میں پکڑے گئے. میرا کہنے کا مقصد ہے, ان دونوں باپوں کے لیے ذرا مجھے کچھ بتائیے کہ یہ کس قسم کے باپ ہیں. اچھا, اب اس کے ارمان کے باپ سے پھر سائر کی طرف جاتے ہیں. ارمان کے والد صاحب تو پہلے راک سٹار بھی تھے, اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت بھی منشیات کرتے تھے, منشیات فروخت تھے, منشیات فروش تھے. کوک سٹار تھے, کوک, ہاں بالکل کوک سٹار آپ کہہ سکتے ہیں, راک سٹار. اچھا, ایک دور تھا راک سٹار میں, ان کے بڑے ڈرامے اگر آپ اس کی کوئی ہمارے پوڈ کاسٹ کی ریلز بنائیں گے تو آپ کے یہ جو جس پروڈیوسر حضرات ہیں وہ والی اس میں اس کی کلپ لگا دیں گے, جس میں وہ باقاعدہ گانا گا کے بھی بتاتا ہے, وہ باقاعدہ پوری ایکٹنگ کر کے بتاتا ہے, اور اپنی وہ ہسٹری بھی بتاتا ہے. تو یہ منشیات کا اس لیے تو باقاعدہ اس نے ایک نہیں دفعہ بارہا دفعہ کہا جی وہ منشیات لیتا ہے, اس کی طبیعت خراب ہے. اس نے یہاں تک کہا کہ جو جیل میں اس کو منشیات چاہیے, اس کو نہیں مل رہی, اس کی طبیعت خراب ہے. جج صاحب, جج کو بھی کہا, عام پبلک کو بھی کہا, میڈیا کو بھی کہا, آپ کو بھی کہا, اور مجھے بھی کہا. اس نے, اس کے باپ کو بھی معلوم تھا, اس کے باپ کو اس کے سارے کاروباروں کا پتہ تھا, اس کا باپ اس کو جتنا اسلحہ تھا وہ بھی لے کے دیتا تھا, اس کا باپ امریکہ میں بیٹھ کے اس کا جو ڈبہ سینٹر ہے اس کو بھی ڈیل کرتا تھا. لیکن پیسے کی کنجی ساری جو چیز تھی وہ ارمغان کے پاس تھی. تو یہاں پہ آ کے جو اتنی محبت ان کی بھاگ رہی تھی, وہ کہتے ہیں نا ایک بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. تو ان مصوف نے اس کو توجہ ہٹانی چاہیے. پہلے کہہ دیا جناب جی ہمارے گھر میں جب وہ گولیاں اس لیے چلا رہا تھا کہ اس کے پاس سافٹ ویئر اتنے قیمتی تھے, اربوں روپے کے سافٹ ویئر تھے, وہ اس کو پولیس کے حوالے کسی کے حوالے دینا نہیں چاہ رہا تھا. یہ پوری فیملی, اس کی والدہ کو نہیں میں بولوں گا, لیکن کیونکہ ہمیں اس کے شاہد نہیں ملے, اس کے باپ بیٹے دونوں کی چیزیں موجود ہیں. اب آ جائیں ان کے ساجد حسن صاحب کی طرف. اب ساجد حسن صاحب جناب وہ بقول پولیس کے, ہم تو پنجاب میں ہیں نا, تو مانگ سے پولیس کے پاس ہم نے ان کے کوئی چیزیں نہیں ملی, لیکن چیزیں چوری سمجھنے والی, جیسے آپ نے ایک بات کی, ان کا بیٹا منشیات کا کام کر رہا ہے, منشیات کے پیسے آن لائن منگوا رہا ہے, آن لائن پیسے ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کے آپ بیٹھے ہیں مطلب کراچی کے کسی کونے میں, تو آپ کو منشیات چاہیے, رائڈر جا رہا ہے دینے کے لیے, اور پیسہ آ رہا ہے آن لائن. پیسہ کس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے؟ آپ کے جو اداکار ہیں ان کے مینیجر صاحب کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. یعنی جس طرح ہم یہ منگوا لیتے ہیں, منچورین منگوا لیتے ہیں, منگوا لیتے ہیں, بچوں کے لیے ٹوائے منگوا لیتے ہیں, وہ رائڈر جو ہے منشیات دینے جا رہا ہے. ہاں منشیات دینے جا رہا ہے. کمال ہو گیا, ٹھیک ہے, کمال ہو گیا. منشیات دینے جا رہا ہے اور پیسہ آ رہا ہے, وہ اس کے صرف ان کے اکاؤنٹ میں آن لائن پیسے آ رہے ہیں. اور اس کی تصدیق ان کے مینیجر نے بھی کی. اس نے یہ بھی کہا جی میں نے اس کی شکایت بھی لگائی تھی. اچھا مجھے بتائیں, ایک مینیجر کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لاکھوں روپے آ رہے ہیں, اور وہ اس کا مینیجر نہیں ہے, اس کے باپ کا مینیجر ہے. تو وہ کیسا مینیجر ہے کہ اس کے باپ کو نہیں پتا؟ قریشی صاحب, رجب بٹ پر جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ سندھ پولیس ماضی میں جو کرتی آئی ہے انویسٹیگیشن میں, اور پروسیکیوشن نے کیسز کو جس طرح سے خراب کیا اور ڈی ٹریک کیا, ارمغان جو ہے جس پہ قتل ثابت ہو چکا ہے تقریباً, اسے کیا سزا ہوگی آپ کے خیال میں؟ نہیں, اس کی تو سزا ویسے آپ نے کوشچن, آپ جب آپ سے ٹیبل پہ بات کر رہے تو ایک کوشچن میرا خیال آپ بھول گئے ہیں. وہ کوشچن یہ تھا کہ اس کا انکاؤنٹر کیوں نہیں ہوا. نہیں, میں اس بات پہ جانا نہیں چاہ رہا تھا, کیونکہ وہ یہ نہ لگے کہ ہم کوئی ہوا دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں. نہیں, آپ دے بھی دیں ہوا, ہم دے بھی دیں مشورہ. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, میں وجہ بیان یہ پھر CIA اور سندھ پولیس میں اس کی عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں جی, ابھی بھاولپور میں کیس ہے, ہم بچی کا نام شام نہیں لیتے. بھاولپور میں ایک ایسا کیس ہوا, آپ کو بھی پتہ ہے, بڑا دل خراش, بڑا تکلیف دہ ہے. آپ کو رشتوں سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا. اب ہم اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کو خود کرنی چاہیے, ماں باپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ کیا کیس تھا کہ ایک بچی ہے 11 سال کی, وہ گھر سے باہر نکلتی ہے, اس کا ماموں اس کو دیکھتا ہے, اس کو لے کے سائڈ پہ لے کے جاتا, دوسرا ماموں بھی دیکھ لیتا ہے, وہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے کھیتوں میں. ان کے 2 دوست ہوتے, وہ جو کزن انکل ہیں اس بچی کے, وہ بھی رشتے دار ہیں, وہ بھی چلے, وہ چاروں ریپ کر دیتے ہیں. چاروں ریپ کرنے کے بعد پولیس جب اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے, اور میں
ڈی آئی جی جو آر پی او بھاولپور ہے اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں، راؤ شہزاد صاحب ان کا نام. انہوں نے بر وقت موقع پہ پہنچ کے کچھ ڈیوٹیاں لگائیں اور سے یہ چیزیں بندوں کو کرتے کرتے وہ 4 بندوں تک پہنچ گئے اور انہوں نے مان لیا کہ جی ہم نے ریپ کیا اور ڈی این اے بھی مل گیا. اب میری بات کو سمجھ، یہاں پہ تھوڑی بریک لگائیں. اب آ جائیں لاہور میں. لاہور میں ابھی میر بلاج مرڈر ہوا. میر بلاج مرڈر میں ایک وہ کیا نام تھا جی، وہ حسن کے کیا ہے اس کا نام، ذرا میں اسکپ کر رہا، جو احسن شاہ. احسن شاہ کون بندہ تھا؟ احسن شاہ اس کا میر بلاج کا یار تھا جس نے اس کی مخبری کر کے بٹ برادران کو اس کا مرڈر کروایا. یہ اس کا اقبالی اعترافی بیان سارے کچھ پولیس کے پاس موجود تھے. اس کو ایک جگہ کی روایتی سٹوری لے جاتے ہوئے نشاندہی کراتے ہوئے اس کے ساتھی چھڑوانے آئے، اس کا اپنا بھائی چھڑوانے کے لیے آیا اور اس کو مرڈر کر دیا گیا. اس کے بھائی جو بیچارہ شریف آدمی تھا. اچھا یہاں پہ سوال لے لینا پھر، کیا احسن شاہ کو امیر بلاج کے ساتھ بے وفائی کرنے پہ انکاؤنٹر کیا گیا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے. جب احسن شاہ کی آڈیو جو میں نے بریک کی تھی جیل سے، جو آڈیو اس کی بیوی کے ساتھ گفتگو تھی، وہ بڑی آپ کا بریک تھی، بڑی زبردست خبر تھی. قریشی صاحب وہ گفتگو آپ کو یاد ہوگی، میں صرف یاد کر دوں، وہ گفتگو یہ تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ سارا بندوبست کر لیا، میرے لڑکے بڑے اچھے مل گئے ہیں، میں نے گینگ بنا لیا ہے، بس باہر آتے ہی سب سے پہلے میں نے کام لگانا ہے اس کا جو تمہارے باپ کا یار ہے، جو تمہارے باپ کا اور جو مجھے لینے آیا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ تھا سب انسپیکٹر شکیل بٹ. جب میری جو بات ہوئی، آپ کا تو بہت تعلقات ہیں ان آفیسران سے، جس آفیسر سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بالکل کہا، جب آڈیو میرے پاس آ چکی تھی جو میں نے اس کو ویریفائی کر رہا تھا، میں نے پوری رات میں تقریباً 120 دفعہ اس آڈیو کو سنا، اس کا ایک ایک ورڈ میں نے نوٹ کیا، میں نے سمجھا. میں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے خطرہ بن گیا ہے، یعنی کہ جیل کے اندر پولیس کے لیے گینگ بن رہا ہے کہ باہر آ کے پہلے میں نے سب انسپیکٹر شکیل بٹ کو مارنا ہے، پھر میں نے فلاں کو مارنا ہے، پھر میں نے فلاں کو مارنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ شاید اپنی ایک جان بچانے کے لیے اور اس طرح کے عناصر کو، اس میں پہلو یہ تھا امیر بلاج کی محبت میں شاید قتل نہیں ہوا، یہ انکاؤنٹر نہیں ہوا. نہیں امیر، آپ کافی آدھی بات آپ نے ٹھیک ہے، آدھی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جنہوں نے مارا یا مروایا ان کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی تھے جن کا وہ چشمدید گواہ تھا، بعد میں جو ان لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بنتا. بالکل ٹھیک، مشکل کا باعث بنتا، تو اس لیے اس کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کا بینیفٹ تھا، مارنے کا فائدہ ہو گیا. اب بھاولپور کی طرف آ جائیں. بھاولپور جو ہم نے روکا کیس، وہاں پہ یہ ہو گیا، لوگ بڑے مشتل تھے، غصے میں تھے. ملزم نے اعترافی بیان بھی کر لیا، پتہ بھی چل گیا اس کو. اب انہوں نے مناسب یہ سمجھا وہاں پہ پولیس نے، یہ واحد کیس ہے پولیس کا جو بھاولپور والا، جس میں تمام پاکستان کے لوگوں نے اپریشیٹ کیا. ماروائی عدالت تو ماروائی عدالت ہے نا، آپ نے مرڈر جو کرنا ہے، قتل ماروائی قتل تو ماروائی قتل ہے نا. تو وہ انہوں نے سب نے اپریشیٹ کیا، ہر بندے نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے اسی طرح لے کر گئے ہیں، ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ چاروں مارے گئے. اب انہوں نے 4 ساتھی کون سن بھائی، وہی نہیں سن، مارے گئے. اب یہاں پہ کوشچن آپ کا یہ بنتا ہے جو آپ نے کہا جی میں نے نہیں کیا، وہ یہ تھا کہ اس کا پولیس مقابلہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا. اور کراچی میں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں اس طرح کے قتل کیس کی جس میں ہائٹ ہوئی، لوگ ہائٹ میں. بھاولپور میں جو 4 مرے ہیں ان کے بینکوں میں بھی اتنا ہی پیسہ تھا جتنا ارمغان کے بینکوں میں پیسہ ہے. یا آپ نے کمال یار، آپ نعیم صاحب زبردست، آپ میری بات سے پہلے ہی آپ نے وہ بیان کر دیا. یہ تو میں نے ابھی بیان کرنا تھا. مار دینا چاہیے تھا یہی بات. اگر ارمغان ایک نشئی ہوتا، منشیات چھوٹا سا کوئی ڈیلر ہوتا ہلکا سا، اس کو اب تک یہ پار ہو گیا تھا. اب آپ نے یہ جو بات کی نا، بڑی گہری نظر ہے آپ کی، زبردست. میں تو خیر یہ کیس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. ارمغان کے پاس کوئی درجنوں ارب نہیں، سینکڑوں ارب روپے موجود ہیں. نہیں یار قریشی صاحب، آپ کی سوچ ہے. ایک 2.5 سالہ بچے کے پاس اربوں روپے ہے. وہ 2.5 سال بچہ کرتا کیا تھا؟ ڈبا. آپ نے وہ ڈبا سینٹر کا تو پوچھا نہیں کہ ڈبا سینٹر کیا ہے. آپ نے ڈبا سینٹر کا تو پوچھا نہیں. پوچھے کوشچن کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈبا سینٹر کیا ہے. ڈبا سینٹر میں میں بات نہیں کرنا چاہتا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کدھر ہے؟ رجب بٹ کدھر ہے؟ اچھا جی، ہم اس کو کلوز کر دیں. رجب بٹ کدھر ہے؟ آپ اس کا بتائیں ہمیں. ابھی تو دبئی میں ہے رجب بٹ صاحب. اچھا، آپ کی بات ہوئی ہے؟ نہیں میری بات. انہوں نے کچھ لوگوں کو کالز کی ہیں، کچھ آپ کے بھی دوستوں کو کالز کی ہیں. میں کہ شاید آپ کو بھی کال آئی کو، کچھ میری جان چھڑائیں، میرا کچھ
ساتھ دیں, کچھ مجھے سپورٹ کریں. میں کہا شاید آپ مشہور آدمی ہیں, کوئی کال چلائی. میں جینون بتا رہا ہوں, کچھ لوگوں نہیں, کے دوست ہیں, اگر مجھے کال آتی, اگر مجھے وہ کال نہیں بھی آئے گی تو مجھ سے اگر ہو سکا تو میں اس کی مدد کروں گا. میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. آپ اپنا نقطہ نظر بتائیں کہ کیا اس پہ یہ الزام ہے, اس نے 295 کی جو ایف آئی آر ہے وہ غلط ہے, 295C کا اس نے مذاق نہیں اڑایا, پرفیوم کی لانچنگ سیرمنی کی تیاری نہیں ہو رہی تھی. ان وینڈرز کے نام بتا دوں جنہوں نے وہ تقریب ڈیزائن کر رہے تھے جہاں پہ جو ہے نا وہ آتش بازی ہونی تھی اور ڈھول بجنے تھے, بگیاں ناچنی تھی, گھوڑے ناچنے تھے, وہ آپ کو بتا دوں. تو 295C کا وہ مذاق نہیں اڑایا اس نے. پہلے تو نیم صاحب بات یہ ہے کہ 295A 295B 295C پوری دنیا کا, رجب بٹ تو ایک معمولی چیز ہے, پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے, چاہے وہ چل رہا ہے چاہے وہ ہوش میں یا نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے منہ میں لاکھوں بار بار خاک کہ میں گستاخی کا لفظ استعمال کروں, کوئی تصور کر بھی نہیں سکتا. 295C دنیا کی سب سے بڑی دفعہ ہے. جو 295 اس نے جو بات کی وہ اس کو جاہلیت کہہ دیں, اس کے وہ ایک عجیب سا بیوقوفانہ سا ایک احمقانہ سا کہ جی میرا استاد عہدے سے 295 لگی, اس کو بھی لگی تھی 295. اب وہ 295 کیا ہے؟ وہ 295 جو انڈیا میں ہے, انڈیا کی اور پاکستان کی 295 ایک پیچ پہ تقریباً یہ ہے کہ مذہبی جو انڈین ہے اور پاکستان میں بھی جو مذہبی توہین مذہب نہیں ہونی چاہیے, توہین مذہب نہیں ہونی چاہیے. انڈیا میں بھی توہین مذہب نہیں, ناپاکی نہیں ہونی چاہیے, کوئی چیز کو اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے, تو وہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے کسی بھی مذہب کے حوالے سے. تو وہ ہمارے یہاں پہ وہ والی جو ہے 295A ہے, ٹھیک ہے. اب 295A میں بھی سزا ہے, 10 سال کے قریب سزا ہے اور جرمانہ ہے. اب 295 جو B ہے وہ ہے قرآنی آیات کی بے حرمتی کرنا, ٹھیک ہے. اور 295C جو ہے میرے منہ میں خاک, حضور پاک کی شان میں گستاخی کا جو مرتکب ہو. کیا میں لفظ بول رہا ہوں؟ حضور پاک کی شان میں گستاخی جو مرتکب ہو, جو عمل کرے. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں, مسلم یا غیر مسلم, جو حضور پاک کی شان میں گستاخی کے بارے میں سوچ بھی سکے. اور یہ میرا ایمان بھی ہے اور میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کوئی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی. اور رجب بٹ بھی ایک مسلمان ہے, رجب بٹ سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا. اب رجب بٹ کا ایک قصور ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے جو ابھی پیچھے شادی کی تھی نا, بڑا شو آف کیا تھا, اس نے بتا دیا میرے پاس اتنا پیسہ ہے. اب وہ پیسہ جو اتنا پیسہ اس نے بتا دیا, اب اس کی جان نہیں چھوٹنی. یہ غلط ہے اس نے جو بولا, اور اس کی میرے ساتھ بات نہیں ہوئی, میں نے ضرور پوچھنا اس سے, بھائی 295A تو تیرے تے لگ گئی سی, تو 295C منہ چو کیوں گر گئی, کیوں بولیا تو 295C؟ دیکھو ایک سینسٹیو چیز ہے نا, آپ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی جاہل آدمی بھی نہیں بات کر سکتا. تو اس نے یہ کی بات, اتنی اس نے بات کی, لیکن نعوذ باللہ شان میں گستاخی نہیں کی, کر بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کے اپنی گفتگو میں جو ہے نا وہ سب کنٹراڈکشن ہے. آپ نے کہا جہالت میں اس نے کر لیا, جہالت میں سر میری میں نے نہیں گستاخی کی, نہیں آپ نے ورڈ نہیں گستاخی نہیں, جہالت میں وہ بولا 295 بولا, اور میں نے کہا کہ میں اسے یہ کوسچن سر نہیں 295A تو ہوا نا, پھر 295 کا پرفیوم لانچ کیا, 296 کا بھی ہو سکتا تھا پرفیوم 294 کا بھی ہو سکتا تھا. سدھو موسے والے کو تم اپنا مرشد کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, اور معافی مانگ رہے ہو تم جا کے حرم کے اندر آن کر کے موبائل. میری گزارش یہ ہے کہ جہالت اور معصومیت کا مارجن اگر دینا ہے تو ارمغان کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس نے وہ جہالت اور معصومیت اور نشے میں کر دیا. وہ جو 4 بندے انکاؤنٹر ہو گئے ہیں وہ بھی نشے میں اور جہالت میں انہوں نے بچے کے ساتھ ریپ کر دیا تھا. تو پھر سب کو پھر معافی ہو جانی چاہیے. یعنی کہ ایک بندہ قتل کر دے, جرم کر دے, ایک بندہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں ان کے ساتھ کھیل جائے اور ان کی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کر دے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مانگ لی معافی, اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے, وہ معاف کرنے والی ہے. مگر یہ چونکہ قانون بن چکا اس ملک میں, جس کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کتنی مرتبہ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی گئی, اس کی شکل بدلنے کی میں آپ کوشش کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کی اس بصیرت کو بھی میں آپ کا دیکھ رہا تھا پروگرام, آپ نے جس میں یہ کہا کہ 295A B C کو
چھیڑنے کی کوشش کی گئی اور مختلف یہ واقع ہوئی اور کوشش کی جاتی ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ بھی انہوں نے ٹیمپریچر چیک کیا اس کے ذریعے یہ استعمال ہو گیا. ہاں اس بات پہ آئیں, آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کا وہ پروگرام کہ یہ کسی کے ہاتھوں میں یوز ہو گیا؟ نمبر 1 ایک تو بات یہ کہ نا یہ ایک تو اس کے بعد یہ بات کی جاتی کہ اس نے اپنے ویوز کے لیے, سبسکرائبرز کے لیے, تو میرا خیال ہے اس کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں, اس کو اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دیکھو دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے نا. میں نے بھی ایک بات کی کہ میں نے بھی اس سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ 295C کا لفظ تم نے اپنے منہ سے کیوں نکالا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو تو وہ ضرورت نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. اب نمبر 2 یہ استعمال ہو گیا, یہ اتنا چوچا بچہ نہیں ہے کسی سے استعمال ہو جائے, کیونکہ استعمال کیوں ہوگا یہ پیسوں کے لیے. پیسے تو اس کے پاس رجب بٹ صاحب کے پاس جو یہ محترم ہیں جتنے کے ویوز آتے ہیں جیسے یہ ویڈیو لگاتے ہیں اور ان کی ویڈیو جناب پہلے 1 گھنٹے میں 1.5 ملین کراس کر جاتی ہے. ڈارک ویب میں اربوں روپے اکاؤنٹ میں ہونے کے باوجود ارمغان جو ہے ڈارک ویب میں پیسے ڈالر لے کے اس کو مار رہا ہے. تو اس کو پیسوں کی ضرورت کیوں؟ جتنے بھی پیسے ہیں اگر کوئی بڑا پیسہ کہیں سے آ گیا کسی لابی سے. اس کے بارے میں دیکھیں جی میرے پاس کوئی شاہد نہیں ہے. جو آپ مجھ سے بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم تحقیق کر لیتے ہیں. آپ نے ایک لائن دی ہے تو آپ ایسے تو نہیں دے رہے ہوں گے, آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ نہیں نکال رہے, تو ہمارے پاس بھی ہے. لیکن یہ جو آپ نے لائن دی ہے اس لائن پہ ہم اور کر لیں گے, اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر نیکسٹ اگر کبھی ہم آپ بیٹھے ہوئے اکٹھے تو آپ یہ سوال کیجیے گا تو میں آپ کو ایمانداری سے اس کا جواب دوں گا کہ کسی کے ہاتھ میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا. سینئر موسٹ جرنلسٹ تجزیہ کار نسیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میرا خیال ہے کہ اب تک میں نے جتنے پوڈ کاسٹ کیے ہیں یہ سب سے لمبا ڈیوریشن ہو گیا اس پوڈ کاسٹ کا. بڑی ایک انفارمیٹیو ڈسکشن ہوئی, ان کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں. یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا. اور یہاں ایک پیغام RNN ٹی وی کی طرف سے میں ضرور دینا چاہوں گا. بہاولپور جیسے واقعات سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں. مصطفیٰ عامر جیسے واقعات سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے. بالکل آنکھیں بند کر کے اور بالکل مہنگے مہنگے فونز ان کو دے کے یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. اپنے ہوسٹ نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ.